بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سب کو لرن اینڈ اچیو چینل میں خوش آمدید۔ تو پیارے بچوں، آج جو لیسن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ ہم دیکھیں گے کہ ہم اس قصے کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں اور ہم اس سے کیا لیسن، کیا سبق حاصل کریں گے۔ ابتدا میں کائنات کا خالق صرف اللہ تھا، حالانکہ اب بھی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہی ہے، لیکن اس وقت چرند پرند، انسان، جن، کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی زیرو زمین پر نہیں تھی۔ اللہ نے ایک نیا وجود بنانے کا فیصلہ کیا جو زمین پر رہے گا اور اس کی عبادت کرے گا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ ایسی ہستی کیوں پیدا کی جبکہ ہم صرف تیری ہی عبادت اور حمد کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کروں گا جو زمین پر میرا نائب ہوگا۔ اللہ نے زمین سے مٹھی بھر مٹی جمع کی اور اسے پانی میں ملا دیا۔ اس نے مٹی کو شکل دی اور اس میں جان ڈال دی۔ پیکر میں جان آئی اور اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے آدم کو ستاروں سے لے کر زمین پر موجود سب سے چھوٹی چونٹی تک تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ آدم نے جلدی اور آسانی سے سیکھا اور اللہ اس سے راضی ہوا۔ فرشتے آدم علیہ السلام کے علم اور قابلیت پر حیران رہ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ نے اس ہستی کو ایسا تحفہ کیوں دیا؟ اللہ نے جواب دیا، وہ زمین پر میرا نمائندہ ہوگا، وہ میری عبادت کرے گا اور زمین کی دیکھ بھال کرے گا۔ پھر اللہ نے آدم کی بیوی حوا کو آدم کی پسلیوں میں سے ایک پسلی سے پیدا کیا۔ جب وہ سو رہے تھے، جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے سامنے ایک خوبصورت عورت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا، یہ تمہاری بیوی حوا ہے، مل جل کر رہو اور میری عبادت کرو۔ اور اسی طرح آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں رہتے تھے۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن انسانیت کے دشمن شیطان کو ان کی خوشی پر رشک آتا تھا۔ اس نے ان سے سرگوشی کی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی پر آمادہ کیا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو وسوسہ دیا، حرام درخت کا پھل کھاؤ، تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور اللہ جیسے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام اور حوا کو شیطان کی باتوں نے آزمایا، وہ اللہ کی تنبیہ کو بھول گئے اور ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا۔ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور وہ شرمندہ ہوئے اور مجرم محسوس ہوئے۔ وہ درختوں کے پیچھے چھپ گئے، لیکن اللہ نے پکارا، اے آدم، تم نے میری نافرمانی کیوں کی؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن امتحان کے طور پر زمین پر اتارا۔ آدم اور حوا کے بہت سے بچے تھے، انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے احکام کے بارے میں سکھلایا۔ آدم علیہ السلام کو پہلا نبی اور انسانیت کا باپ مانا جاتا ہے۔ ان کی کہانی ہمیں اچھائی اور برائی اور فرمانبرداری کے درمیان جدوجہد سکھلاتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔